پروردگار بحروں بر، پروردگار بحروں بر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، آج کے پروگرام 5 منٹ قرآن کریم کے ساتھ، آج کے پروگرام میں ہم وحی کی وضاحت کریں گے کہ وحی کسے کہتے ہیں۔ عربی کا لفظ ہے وحی، اور انگریزی میں اس کا ترجمہ ریویلیشن کہا جاتا ہے۔ اور اللہ کے برگزیدہ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام، جن کو انگریزی میں آرک اینجل کہتے ہیں، ان کا یہ کام رہا کہ وہ انبیاء تک اللہ کا پیغام لاتے اور انبیاء کو بتاتے اور انبیاء اس کو لوگوں تک پہنچا دیتے۔ تو وحی کا لفظی معنی تو لفظی اور اس کا لغوی معنی تو یہ ہے کسی کو چپکے سے کوئی بات بتا دینا، کسی کو اشارہ کر دینا، کسی کو کوئی بات سجھا دینا، کسی کے دل میں کوئی بات ڈال دینا۔ اور اس کا یہ لغوی ترجمہ، لغوی مفہوم میں وحی کے لفظ کو قرآن نے بھی استعمال کیا۔ میں وہ آیت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اس سے آپ کو لفظ وحی کا لغوی ترجمہ بہت اچھی طرح سمجھ آ جائے گا۔ لیکن ایک بات میں پہلے کہہ دوں کہ قرآن کا حکم ہے کہ جب بھی آپ قرآن کی کوئی آیت پڑھیں تو اس سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور آپ کے اللہ نے رسول اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے شہد کی مکھی کی جانب وحی کی۔ شہد کی مکھی کی جانب وحی کرنے سے مراد یہ ہے اللہ نے شہد کی مکھی کو سجھا دیا کہ اس نے کون کون سے پودوں پہ بیٹھنا ہے، کہاں کہاں سے اس نے شہد کے لیے میٹیریل اکٹھا کرنا ہے۔ ہاں، وہ جو قرآن کا حکم ہے وہ بھی میں عرض کر دوں، قرآن نے کہا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، یہ قرآن کا حکم ہے کہ جب بھی آپ قرآن پڑھیں پہلے اعوذ باللہ پڑھ لیا کریں۔ ہاں، یہ بھی سارے علماء نے لکھا ہے کہ اگر آپ ایک نشست میں بیٹھے ہیں، آپ پہلی مرتبہ اعوذ باللہ پڑھ لیں تو یہ بھی کافی ہے۔ ہم بات کر رہے تھے وحی کے لغوی معنی، کہ لغوی معنی کسی کو کچھ سجھا دینا۔ ایک وحی کا اصطلاحی معنی ہے کہ جس مفہوم میں ہم عام طور پر لفظ وحی کو استعمال کرتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کی جانب سے اپنے کسی برگزیدہ نبی کی طرف وحی کہا جاتا ہے۔ اس کو علامہ طحاوی نے اس کو بہت خوبصورت انداز میں اس کو ڈیفائن کیا، اس کو بیان کیا۔ علامہ طحاوی کہتے ہیں هو الکلام اللہ المنزل علی نبی من انبیائہ، کہ اللہ کا کوئی ایسا کلام جو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ کے نبیوں میں سے کسی نبی تک آئے، اس کو وحی کہا جاتا ہے۔ اور رسول اللہ علیہ وسلم پر وحی کیسے اترتی تھی یا انبیاء پر کیسے اترتی تھی؟ کئی طریقوں پہ وحی اترتی تھی۔ مثال کے طور پر پہلا طریقہ تو یہ تھا جس کو قرآن نے خود بیان فرمایا۔ قرآن مختلف انبیاء کے بارے میں کہتا ہے منہم من کلم اللہ، کئی انبیاء ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے براہ راست خطاب کیا۔ یا قرآن نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے خوب گفتگو کی۔ اچھا، ایک اور میں مثال عرض کر دوں۔ حضرت موسیٰ جب اپنی فیملی کو لے کے جا رہے تھے اور ان کو محسوس ہوا کہ فلاں جگہ پہ کوئی روشنی ہے، تو وہ آگ لینے کے لیے یا اس روشنی کی جانب گئے، تو اللہ تعالیٰ نے خود حضرت موسیٰ سے خطاب کیا، جس کو قرآن نے یوں بیان کیا وَأَنَا أَخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي۔ اے موسیٰ، میں اللہ کہہ رہا ہے حضرت موسیٰ سے، اے موسیٰ میں تیرا اللہ ہوں، تو جس وادی طوا میں ہے، یہ پاکیزہ وادی ہے، فخلا نہ علیک،
اپنے یہاں جوتے اتار دو اور میں تیرا اللہ ہوں، اور جو تیری جانب وحی آئے اس کو احتیاط سے سنو، اور میں اللہ ہوں، ایک ہی اللہ ہے تیرا، فاعبدنی، لہذا تم میری عبادت کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے براہ راست خطاب کیا۔ ایک تو طریقہ اللہ کا وحی بھیجنے کا اپنے انبیاء کی جانب یہ تھا، دوسرا طریقہ اللہ کا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو وحی آتی تھی، اچھا بخاری شریف میں پہلا باب ہی یہ ہے، باب بدء الوحی، کہ وحی کس طرح آتی تھی۔ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ یہ آرکینجل حضرت جبرائیل علیہ السلام کبھی کبھی کسی انسان کی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ بیٹھتے، اور تذکروں میں ہے کہ وہ بالعموم حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہوتے، تو لوگ سمجھتے کہ دہیہ کلبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، حالانکہ وہ جبرائیل ہوتے، اور کبھی کبھی وہ کسی غیر مانوس شکل میں بھی آ جاتے، عام آدمی کی شکل میں۔ مثال کے طور پر حدیث کی کتابوں میں ایک مشہور حدیث ہے، اس کو حدیث الایمان کہتے ہیں۔ تو کہا گیا ہے کہ ایک بہت خوبصورت آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ بیٹھا، آپ سے باتیں کرتا رہا اور آپ سے سوالات پوچھتا رہا۔ یہ بھی دراصل لوگوں کو سکھانے کا ایک طریقہ تھا کہ مل اسلام، اسلام کیا ہے، مل ایمان، مل احسان، قیامت کب آئے گی۔ تو جب وہ شخص چلا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کہا کہ اس کو پھر بلاؤ۔ وہ لینے گئے اس کو، مسجد سے وہ باہر نکل گئے تھے تو وہاں کوئی آدمی نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جبرائیل تھے جو آئے تھے۔ تو ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ اس طرح لوگوں کی تعلیم بھی ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک اللہ کا میسج بھی پہنچ جائے۔ تیسرا طریقہ اللہ نے جو اختیار کیا کہ انبیاء کے خواب بہت سچے ہوتے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، میں بخاری سے کوٹ کر رہا ہوں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جو دیکھتے دن کو عین ان کو وہی اسی طرح نظر آ جاتا۔ اچھا قرآن نے یہ حضرت ابراہیم کے سلسلے میں بھی بیان کیا۔ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے سے کہا کہ یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹے میں خواب میں نے دیکھا ہے۔ اچھا باپ بھی نبی ہے اور بیٹا ابھی کم سن ہے لیکن وہ بھی نبی ہے، اس نے نبی بننا ہے اسماعیل نے۔ تو بیٹا میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، اور آفرین اس بیٹے کے کہ وہ کہتا ہے کہ ففعل ما تؤمر، اے ابا آپ وہ کر گزرے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ دیکھیں گے کہ میں بہت صبر کے ساتھ آپ کے ہاتھ سے ذبح ہوں گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ پھر اس کے لیے ذبح عظیم کا لفظ استعمال کیا گیا، اللہ نے ایک مینڈھا جنت سے بھیج دیا۔ ایک چوتھا طریقہ بھی تھا وحی اترنے کا، اور وہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مجھے وحی آتی ہے تو مجھے گھنٹی کی آواز آتی ہے۔ یہ بہت مشکل کیفیت ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، آپ لیٹ جاتے، آپ کی پیشانی مبارک پسینے سے شرابور ہو جاتی۔ جب آپ اس کیفیت سے باہر آتے تو میں آج کے بچوں کو سمجھانے کے لیے کہوں گا، گویا اس گھنٹی کی آواز کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عوام الناس کے لیے، لوگوں کے لیے ڈی کوڈ کرتے، اور آپ کا طریقہ کیا تھا، پھر آپ ایک ایک لفظ کو 3 مرتبہ بولتے، اور جو کاتبین وحی ہوں کم و بیش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں 65 کے قریب اپنے کاتبین مقرر کیے ہوئے تھے۔ ان کا کام یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی اترتی وہ لکھ لیتے۔ آئندہ لیکچر میں ہم یہ دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو وحی آپ پہ اترتی رہی اس کو لکھوانے کا طریقہ کیا تھا۔ پروردگار بحر و بر